وابڈا کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں منظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے 4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے اور شہری پانی اور صفائی کی فراہمی میں واضح بہتری لائی جائے گی۔ یہ منصوبے ان اقدامات کے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے امتزاج سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں واضح اور دور رس نتائج کی حامل مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صنعت اور تجارت کے لیے تقریباً 6.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے بلاک 1 کی تعمیر و ترقی پر صرف ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائننگ اور آٹومیشن کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈینٹل اور سرجیکل آلات کے سپورٹ سینٹر کے ذریعے ہم اپنی برآمدی صنعتوں کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمیڈا کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1000 انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس کے دوسرے مرحلے کی توسیع ہو رہی ہے، جس سے اضافی برآمدات اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی توسیع، ہنگامی اور کرٹیکل کیئر کی مضبوطی، کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت، بیماریوں کی نگرانی کے مربوط نظام اور تشخیصی اور ریگولیٹری ڈھانچے کی جدید کاری شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ہماری معاشی اور سماجی نمو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے 34.9 ارب کے مقابلے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ اس میں مستحق طلباء اور طالبات کے لیے وظائف کی فراہمی، یونیورسٹی کی تحقیق کھول کی میں اضافہ، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ اور AI پر مبنی تعلیمی نظام کا فروغ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے علیحدہ 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی کی منتقلی، SMEs، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، زراعت اور صحت وغیرہ کی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ تعلیم کے مواقع معاشرے کے محروم طبقات تک پہنچنے چاہیے، اور اس ویژن کی سب سے روشن مثال دانش اسکولز ہیں۔ یہ اسکولز ملک بھر کی باصلاحیت مگر وسائل سے محروم بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں دانش اسکولز کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں اساتذہ کی تربیت،
اسکولوں میں داخلوں کی تعداد بڑھانے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی توسیع اور ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ شامل ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ہنرمندی اور روزگار کے لیے نیب ٹیک کے ذریعے وزیر اعظم یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ہر پاکستانی نوجوان کے ہاتھ میں وہ ہنر ہو جو اسے 21ویں صدی کی معیشت میں قدم رکھنے کے لیے قابل بنا سکے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی کارکردگی میں بہتری اور عام شہری کو اس کی دہلیز تک خدمت پہنچانا ایک اہم ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں گورننس کے شعبے کے لیے 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو سول سروسز، انصاف، پولیس اور ریگولیٹری اصلاحات اور وفاقی اور صوبائی سطح پر ڈیجیٹل گورننس کے توسیع کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کم ترقی یافتہ علاقے اور خطے ہماری خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختون کے ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 144.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 45 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر آزاد جموں کشمیر کے لیے 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے اس معزز ایوان کے سامنے حکومت کے اخراجات کی ترجیحات بیان کر دی ہیں۔ اب میں ٹیکس اقدامات کا ذکر کروں گا اور ان تجاویز جو ہم ہیں ان کو میں 3 حصوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے، پھر جو ٹیکس ریشنلائزیشن کے اقدامات ہیں اور بعد میں FBR کے نیو آپریٹنگ ماڈل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔
जनाब स्पीकर, सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत में रोज़गार के मौक़े पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज़ करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टिम्बर, पेंट, टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से ज़ायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। जायदाद की मुंतकली पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा। डिजिटल मईशत पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बरामदी शोबा है। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की कि इस वक्त तक $3.8 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बिफोर द ईयर इज़ आउट द IT एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान का IT और IT से मुतल्लिका खिदमात का शोबा और हमारे फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिजिटल एक्सपोर्टर्स हमारा एहसासा हैं। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी और नौजवानों को इस शोबे के जानिब राग़िब होने की तहरीक मिलेगी। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारी मईशत की ग्रोथ